ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ تو ناظرین، ڈسکرپشن سے آپ جو ہے جان چکے ہوں گے کہ میں آپ کے سامنے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کے سامنے میں پہلے یہ عرض کر چکا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں کہ قربانی کی تاریخ جو ہے کیا ہے۔ کسی حلال جانور کو اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی نیت سے ذبح کرنا اس وقت سے شروع ہوا جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے اور دنیا آباد ہوئی۔ سب سے پہلے قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل و قابیل نے دی، اذا قربا قربانن، یعنی جب کہ دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی۔ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ حابیل نے ایک مینڈھے کی قربانی پیش کی، اور قابیل نے اپنے کھیت کی پیداوار سے کچھ غلہ وغیرہ جو ہے وہ پیش کیا، صدقہ کر کے قربانی پیش کی۔ حسب دستور آسمان سے آگ نازل ہوئی، حابیل کے مینڈھے کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ دیا۔ قربانی کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہچان پہلے انبیاء علیہم السلام کے زمانے میں جو ہے یہ ہوا کرتی تھی کہ ان کے زمانے میں یہ پہچان ہوا کرتی تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے تو ایک آگ آسمان سے آتی اور اس کو جلا دیتی۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر جو ہے صراحتاً ہے کہ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے۔ اس زمانہ میں کفار سے جہاد کرنے کے ذریعے جو مال غنیمت ہاتھ میں آتا تو اس کو بھی آسمان سے آگ نازل ہو کر کھا جاتی تھی، اور یہ جہاد کے مقبول ہونے کا جو ہے اس کی جو علامت سمجھی جاتی تھی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی انعام ہوا کہ قربانی کا گوشت اور مال غنیمت جو ہے ان کے لیے حلال کر دیے گئے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی فضائل اور انعامات الہیہ کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، احلت للغنائم، یعنی میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے، میرے لیے مال غنیمت جو ہے حلال کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعض غیر مسلموں نے اپنے اسلام قبول نہ کرنے کا ایک یہ عذر بھی پیش کیا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی قربانیوں کو آگ کھا جایا کرتی تھی، جو ہے قربانیوں کو کھا لیتی تھی آگ، تو انہوں نے یہ جو ہے ایمان نہ لانے کا یہ عذر پیش کیا کہ آپ کی قربانی جو ہے اس کو آگ نہیں کھاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک یہ صورت ظاہر نہ ہو کہ آپ کی قربانی کو بھی جو ہے آگ کھا جائے۔ اچھا، سورہ مائدہ میں اس عذر لنگ کو بیان کر کے یہ جواب دیا گیا کہ جن انبیاء علیہ السلام کے زمانہ میں قربانیوں کو آگ نے کھایا تھا، تم انہیں پر کون سا ایمان لائے، یعنی کہ تم نے ان پر کون سا ایمان لایا۔ ان کا یہ قول حق طلبی کے لیے نہیں تھا بلکہ ہیلہ جوئی کے لیے تھا۔ جانور کی قربانی سے جو ہے قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے عبادت اور تقرب الہی کا ذریعہ دی گئی، اور قربانی کا خاص ایک طریقہ کہ آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دے، یہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک تمام انبیاء سابقین کے دور تک مشہور رہا۔ قربانی ایک اہم عبادت
اور شاعر اسلام میں سے ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کو عبادت سمجھا جاتا تھا، مگر بتوں کے نام پر قربانی جو ہے کرتے تھے۔ اسی طرح آج تک دوسرے مذاہب میں قربانی مذہبی رسم کے طور پر ادا کی جاتی ہے، بتوں کے نام پر یا مسیح کے نام پر قربانی کرتے ہیں۔ سورہ کوثر پارہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس طرح نماز اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، قربانی بھی اسی کے نام پر ہونی چاہیے۔ نماز اللہ کے نام پر ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، تو قربانی بھی اللہ کے نام پر ہونی چاہیے، اور قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں قیام فرمایا۔ ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ طیبہ میں جو ہے قیام فرمایا۔ ہر سال پابندی سے قربانی فرماتے تھے، جس سے معلوم ہوا کہ قربانی صرف مکہ معظمہ کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر شخص پر ہر شہر میں شرائط کے بعد واجب ہے، اور مسلمانوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے۔ اسی لیے جمہور علماء اسلام کے نزدیک قربانی واجب ہے۔ قربانی کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ عاشق خود اپنی جان کو خدائے تعالیٰ کے حضور میں پیش کرتا۔ عاشق خود اپنی جان کو خدائے وحدہ لا شریک کے حضور میں پیش کرتا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، ان کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہ ہوا، اس لیے حکم دیا کہ تم جانور ذبح کر دو، ہم یہی سمجھیں گے کہ تم نے خود اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب کے ذریعے بشارت دی گئی کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں۔ اب دیکھیے کہ یہ حکم اول تو اولاد کے بارے میں دیا گیا، اور اولاد بھی کیسی؟ فرزند، اکلوتا فرزند، اور فرزند بھی ناخلف نہیں بلکہ نبی معصوم۔ ایسے بچے کی قربانی بڑا مشکل کام ہے۔ حقیقت میں انسان کو اپنی قربانی پیش کرنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، مگر اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کرنا بڑا سخت مشکل کام ہے، بڑا سخت اور مشکل کام ہے۔ مگر چونکہ حکم خداوندی تھا، اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کی محبت پر حکم خداوندی کو مقدم رکھا، اور مقدم رکھتے ہوئے فرمان الہی کے سامنے سر تسلیم جو ہے خم کر دیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منی کے منہر میں لے گئے اور فرمایا، بیٹا مجھے خدائے تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر دوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام فوراً جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے یہ فرمایا، کیا فرمایا کہ یعنی جو آپ کو حکم ہوا ہے ضرور کیجئے۔ اے میرے ابا جان، آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ہوا ہے اس حکم کو جو ہے آپ پورا کر دیجئے۔ اگر میری جان کی ضرورت ہے تو ایک جان کیا، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو نثار ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسیوں سے پہلے ان کے ہاتھ پاؤں باندھے، پھر چھری تیز کی۔ اب بیٹا بھی خوش ہے کہ میں خدائے تعالیٰ کی راہ میں قربان ہو رہا ہوں، ادھر باپ بھی خوش ہے کہ میں اپنے جو ہے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ حکم خداوندی کی تعمیل میں اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ جب چھری کند ہو گئی تو اس وقت حکم خدا ہوا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ سورہ صافات پارہ نمبر 23۔ بے شک آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا، اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ نے اپنا خواب جو ہے، جو خواب آپ نے دیکھا تھا وہ آپ نے سچ کر دکھایا۔ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکار لوگ جو ہیں نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔
ہم نیکوکاروں کو اسی طرح جزا دیا کرتے ہیں۔ اب ہم اس کے عوض، اس کے بدلے میں جنت سے ایک مینڈھے کو بھیجتے ہیں اور تمہارے بیٹے کی جان کے عوض ایک دوسری جان کی قربانی مقرر کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے اونٹ، بھینس، گائے، مینڈھا، بکرا وغیرہ قربانی کے لیے فدیہ بدلہ میں مقرر کیا گیا۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی عبادتیں جو ہیں وہ نصیب فرمائی ہیں۔ کہیں کوئی یہ نماز کی شکل میں جو ہے ہمیں عبادت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کہیں قرآن کریم کی تلاوت کی شکل کے اعتبار سے ہمیں عبادت عطا فرمائی ہے، کہیں ماں باپ کا جو ہے ماں باپ کی خدمت کے اعتبار سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبادت جو ہے عطا فرمائی ہے، کہیں جو ہے صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے۔ تو طرح طرح کی عبادتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ہمیں عطا ہوئی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پہ عمل کریں۔ اور قربانی جو ہے ایک خاص پیارا اور محبوب عمل ہے اللہ تعالیٰ کا عید الاضحیٰ کے دن۔ اگر عید الاضحیٰ کے ان 3 دنوں میں بھی کوئی آدمی اگر صاحب نصاب ہو جائے، یعنی کہ اس کے پاس اتنا مال آ جائے کہ اس پہ قربانی واجب ہو جائے، تو اس کو تب بھی جو ہے قربانی کرنی ہے، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قربانی کا جانور جو ہے قربان کرنا ہے۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ناظرین کہ بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ کوئی اپنے والدین کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، کوئی دادا دادی کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، تو اپنی قربانی اگرچہ ان پہ واجب ہوتی ہے تب بھی وہ دوسروں کی طرف سے جو ہے قربانیاں دیتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قربانی اگر آپ پہ واجب ہے تو پہلے آپ کو اپنی قربانی ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ والدین کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، اپنے دادا دادی کی نانا نانی وغیرہ ان کی طرف سے جو ہے قربانی آپ کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ آپ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی جو ہے قربانی دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان تک یہ ثواب جو ہے ثواب پہنچ کر بھی رہے گا۔ اور قربانی اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قربانی کے جانور کا خون جو ہے، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ تو ناظرین، اگرچہ ہم پہ کسی پہ بھی اگر قربانی جو ہے واجب ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی قربانی دے، اور پھر اگر اس کے پاس جو ہے وہ صاحب استطاعت ہے، اگر اس کے پاس گنجائش ہے، تو وہ دوسروں کی طرف جو ہے اپنے مرحومین کی طرف سے بھی قربانی ادا کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ بات اچھی لگی ہوگی، اور آپ سے یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اسے لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور کومنٹ باکس میں اپنی آراء کا اظہار بھی کریں گے، اپنی رائے دیں گے کہ ہم سے کہیں بولنے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، یا آپ کچھ اور جو ہے پوچھنا چاہتے ہوں، آپ یہ کسی ٹاپک پہ بات کروانا چاہتے ہوں، تو انشاءاللہ ناظرین آپ کی آراء کا ہمیں جو ہے انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ آپ کے بتائے ہوئے ٹاپک پہ بات ضرور کی جائے گی۔ تو یہاں پہ لیں گے آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔